بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکاری گھاٹے کا سودا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لبنان کے ایک بزرگ کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ کہتے ہیں کہ کوہ لبنان پر ایک بزرگ رہتے تھے جن کے مرتبہ اور مقام کا دور دور تک چرچا تھا۔ ان کی کرامات لوگوں میں بہت مشہور و مقبول تھی۔ ایک دن وہ دمشق میں تشریف لائے۔ مسجد کے اندر چونے سے بنے ہوئے حوض پر وضو کرنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ حوض میں گر گئے۔ حوض گہرا تھا، بڑی مشکل سے ان کی جان بچی۔ نکلے تو وضو کر کے نماز ادا کی۔ بعد ازاں ان کے ایک یار غار نے ان سے کہا کہ اے دوست، مجھے ایک مشکل درپیش ہے، میری مدد کریں۔ انہوں نے پوچھا کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا مجھے یاد ہے کہ ایک بار آپ دریائے مغرب پر گئے، آپ نے دریا پار کیا اور جناب کا پیر بھی گیلا نہ ہوا۔ آج کیا ہوا تھا کہ اس گہرے حوض میں گرے اور مرتے مرتے جان بچی۔ اس شخص نے جو سر جھکائے بیٹھا تھا اور سر اٹھایا اور غور و فکر کے بعد کہنے لگے، تو نے نہیں سنا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں نہ میرے ساتھ مقرب فرشتے کے لیے گنجائش ہوتی ہے نہ کسی نبی کے لیے۔ اور انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیفیت ہمیشہ ہی رہتی ہے۔ ایک وقت تو وہ ہوتا ہے جس میں مقرب فرشتے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی، اور ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہوتی ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ نیکوں کے لیے مشاہدہ، تجلی اور پردہ پوشی کے درمیان ہے؟ پس وہ دیدار کرتے ہیں اور دل اچک لے جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اے دوست، آپ دیدار بھی کراتے ہیں اور پرہیز بھی کرتے ہیں، اس سے آپ اپنی قدر کو اور ہماری آنکھ کو تیز کرتے ہیں۔ سچی محبت اور عشق کا حال یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کا مشاہدہ بغیر وسیلہ کے کر لیتا ہوں۔ یہ کیفیت جب مجھ پر طاری ہوتی ہے تو اس حال میں راستہ بھٹک جاتا ہوں۔ میرا محبوب فراق کی آگ بھڑکاتا ہے، پھر پانی چھڑک کر اسے بجھا بھی دیتا ہے، اس لیے تو میں جلا ہوا ہوں اور ڈوبا ہوا بھی۔ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے، پوچھا کہ اے روشن دل و دماغ بوڑھے، تو نے اپنے بیٹے کے کرتے کی خوشبو مصر سے سونگھ لی تو بھلا جب وہ اسی ملک کے کنعان کے کنویں میں تھا کیوں نہ دیکھا؟ اس پر انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا احوال کود جانے والی بجلی کی مانند ہے جو ایک وقت نظر پڑتی ہے مگر اسی لمحہ غائب ہو کر رہ جاتی ہے۔ اے دوست، میں بھی کبھی تو بلند و بالا تخت پر ہوتا ہوں اور کبھی اپنے پیر تک نہیں دیکھ پاتا۔ اگر فقیر پر ایک سی حالت طاری رہے تو وہ دونوں عالم سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔